مسرت اور خوشی کے ساتھ دینی مدارس و جامعات میں شوال المکرم میں یہ تعلیمی سال کے افتتاح ہوتے اور اس کے علاوہ بخاری شریف کا افتتاح کیا جاتا، وہ اس سال اس وبا کی وجہ سے ممکن نہیں ہوا۔ اس پر ہمیں انتہائی زیادہ افسوس بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں اس وبائی ماحول سے جلد چھٹکارا عطا فرمائے، پوری انسانیت کو اس ماحول سے چھٹکارا عطا فرمائے، تاکہ لوگوں کے معمولات زندگی، روزگار زندگی جو ہے وہ بدستور جاری و ساری ہو سکیں، اور دینی مدارس و جامعات کی جو تعلیمی رونق ہے وہ بھی دوبارہ بحال ہو سکے۔ چونکہ ان مشکل حالات میں ہم نے بہت صبر کیا کہ کلاسز کا افتتاح جو ہے ماحول کے درست ہونے پر انشاءاللہ تعالی باقاعدہ اور باضابطہ کریں گے، بڑے جوش جذبے سے کریں گے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنے دن گزر گئے ابھی تک وہ ماحول ہمیں میسر نہیں ہوا، اور ملکی قوانین کا احترام کرنا بھی ہمارے لیے ایک لازمی پہلو ہے بحیثیت پاکستانی۔ تو ہم نے پھر یہ جامعہ اسلام آباد کی انتظامیہ اساتذہ نے فیصلہ کیا کہ اس ماحول کی وجہ سے جو طلباء کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے وہ کسی صورت بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ جو حکومت کے تعلیمی ادارے ہیں ان میں تو جون جولائی میں ویسے بھی کلاسز آف ہوتی ہیں اور گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے تعلیمی ماحول نہیں ہوتا، لیکن دینی مدارس و جامعات کی صورتحال مختلف ہے کہ دینی مدارس و جامعات میں تو شوال المکرم میں نئے جذبے ولولے کے ساتھ جو ہے وہ تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے، بہت سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، اور نئے تعلیمی سال کی وجہ سے بہت سارے ہمارے ہدف ہوتے ہیں جن کو ہم جو ہے وہ آغاز سے ہی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا میں سارے ارباب اختیار سے بھی گزارش کروں گا کہ دینی مدارس کا جو ماحول ہے ان کا دیگر تعلیمی اداروں کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے، اور ایس او پیز کے تحت کوئی صورت نکالی جائے تاکہ جو بچے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں، تو یہ تو بڑی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوتی ہیں اور پورے وطن کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مفید ہے۔ تو لہذا دینی مدارس کی قیادت کے ساتھ کوئی اس کا مناسب حل نکالا جانا چاہیے۔ تاہم ہم جو تاخیر ہوئی اس پر بھی بہت زیادہ متاسف ہیں، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آن لائن کلاسز کا آغاز بر وقت کر لیتے تاکہ جو تعلیمی حرج ہے وہ زیادہ نہ ہوتا، لیکن پھر بھی دیر آید درست آید، جامعات پاکستان کے اندر جامعہ اسلام آباد کا یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ ان مشکل حالات میں اگرچہ ہمیں افسوس ہے لیکن ہم گھبرائے نہیں ہیں، جو ایک ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے تحت ہم نے آج سے تخصص فی الفقہ اور دورہ حدیث شریف سمیت کی تمام درس نظامی کی آن لائن کلاسز کا اجراء الحمدللہ کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت پہلے جامعہ اسلام آباد کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں ایک نیا جذبہ لے کر اس فیلڈ میں آیا اور دینی مدارس کی خدمت کو ایک سعادت سمجھی، اس وقت میں ایک شعر دہرایا کرتا تھا، وہ آج بھی میں اپنے طلباء کے لیے، اپنی ٹیم ورک کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے ضرور سنانا چاہوں گا کہ رکے ہوئے ہیں جو دریا انہیں رکا نہ سمجھ، کنارے چیر کے نکلیں گے کوہساروں سے، حالات جیسے بھی ہوں مشکل حالات میں اپنا راستہ نکالنا، اور پھر اس مایوسی کے ماحول میں مایوسی دکھانے کی بجائے اپنے آپ کو کسی اچھی سمت لے کر جانا، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جامعہ اسلام آباد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے
بہت سارے شعبہ جات کے اندر دیگر دینی مدارس و جامعات کے لیے ایک رہنما اصول مہیا کرتا ہے۔ تو یہ آن لائن کلاسز کا تجربہ اگرچہ ابتدائی تجربہ ہے، لیکن مجھے اپنے ساتھ کام کرنے والے اساتذہ اکرام اور ٹیم ورک جو ہے ان پہ پورا اعتماد ہے کہ وہ اس تجربے کو انشاءاللہ تعالی ہر لحاظ سے بہتر ثابت کریں گے، اور دیگر جو ملکی یونیورسٹیز ہیں، جامعات ہیں جن میں آن لائن کلاسز کے سلسلے ہیں، اس سے کہیں پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہتر نظم کے ساتھ جو ہے ہم کلاسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چونکہ جامعہ اسلام آباد آگے اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی کی صورت میں آگے بڑھتے جا رہا ہے، جس کا منصوبہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے سنتے ہوں گے کہ 42 کنال کا رقبہ جو ہے رواد کے قریب الحمدللہ خریدا جا چکا ہے، اور مزید اس کی توسیع جاری ہے، اور اس میں ہم جو ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک منصوبہ رکھتے ہیں جو تعلیمی منصوبہ ہے، خدمت خلق کا ایک منصوبہ ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے ضروری بھی تھا کہ جو جامعہ اسلام آباد کے اساتذہ کرام ہیں، فضلاء کرام ہیں، طلبہ ہیں، وہ جدید ذرائع تعلیم و تدریس سے ضرور استفادہ بھی کریں، تاکہ آنے والے دور میں انہیں اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کام کرنا آسان بھی ہو اور اس کے تقاضے پورے کرنے بھی آسان ہوں۔ بہرحال میں اس موقع پر اساتذہ اکرام کا تہ دل سے میں شکر گزار بھی ہوں، ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، جنہوں نے کل ہم نے اس پر فیصلہ کیا، چونکہ جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری تھے، ہمیں انتظار تھی کہ کوئی مناسب حل ارباب بست و کشاد نکالیں گے، لیکن ابھی تک حل کا نہ نکلنا یہ ایک الگ لمحہ فکریہ ہے۔ ملک کے اندر جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں یہ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ جو ہیں، ان کا تعلیمی سال داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو بہرحال ہم ملکی قوانین کا احترام بھی کرتے ہیں بحیثیت پاکستانی، تو ہم نے فوری طور پہ یہ کل ہی فیصلہ کیا، اور کل کے فیصلے کے بعد میں سمجھتا ہوں اتنی تیزی کے ساتھ جو جامعہ اسلام آباد کے فضلاء کرام نے، طلباء نے، اساتذہ نے مل کے اس ایپ پہ کام کیا اور آگے پیغام پہنچانے میں ایک جدوجہد اور کوشش کی ہے، اس پر میں انہیں بارے دیگر جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی جمیل کو قبول فرمائے، اور جو دور دراز جو ہیں وہ ہمارے طلبہ کچھ پریشان بھی ہوں گے، خاص طور پہ کشمیر کے علاقوں کے جہاں پہ نیٹ کی سہولیات جو ہیں وہ کم ہیں یا نہیں ہیں، ان کے لیے ظاہر افسوس بھی ہوگا کہ وہ اس میں باضابطہ شرکت نہیں کر پا رہا ہے، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی جہاں تک ممکن ہو اس ایسا حل نکال لیں جس میں اس میں شرکت کر سکیں۔ اور پھر جو طلبہ اس میں شریک ہو چکے ہیں، میں انہیں بھی جو ہے وہ تحسین کے کلمات کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک دینی تعلیم کے ساتھ وفاداری شو کی ہے۔ بندے کو اپنی نیت جو ہے خالص ظاہر کرنی چاہیے اور اس کے مطابق عمل کا آغاز کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو جانتا ہے، ارادوں کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تو وہ جس انداز میں بھی کوئی آدمی جتنے خلوص دل کے ساتھ آغاز کرے گا، انشاءاللہ تعالی سال بھر اسے اس کی برکتیں اور رحمتیں میسر رہیں گی۔ بہرحال یہ چند کلمات میں نے یہ موجودہ معروضی حالات کے حوالے سے گزارش کی ہے، تو میں بارے دیگر اپنے اساتذہ اکرام سے گزارش کروں گا، چونکہ ابھی یہ تقریباً 40-45 منٹ کی ہماری نشست ہے، یہ اس کے بعد جو ہے وہ ہر کلاس کا ایک الگ الگ جو ہے کوڈ بھی دیا جائے گا، لنک دیا جائے گا۔ اساتذہ اکرام کا ٹائم ٹیبل تیار ہے، وہ اپنی اپنی کلاسز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھا سکیں گے۔ ظاہر ہے جب تک یہ معروضی حالات جو ہے درست نہیں ہوتے، اس وقت تک تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس موقع پر چونکہ جامعہ اسلام آباد کے طلباء کثیر تعداد میں مختلف جو ہے میڈیا گروپس کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو میں انہیں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا ایک جو اہم ترین فیصلہ ہے جو طلباء کے لیے قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو گزشتہ سال امتحان رہ گیا تھا، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان بورڈ سمجھتا ہے کہ طلباء کا سالانہ امتحان ہر صورت لیا جائے تاکہ ان کی ڈگری کی ویلیو بنے، آگے جو ڈگری ہے وہ
HEC میں ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اس کا معادلہ ہوتا ہے. اس معادلہ کے جو اصول و ضوابط ہیں اس میں پھر اگر بڑی کلاسز کا امتحان ہی نہ لیا جائے تو وہ پھر معادلہ کرنے میں دقت اور دشواری آ سکتی ہے. بہرحال یہ جو جتنے بھی دینی مدارس کے طلبہ زیر تعلیم ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ بہت زیادہ سنجیدگی دکھائیں گے. ان کے کندھوں پہ میں سمجھتا ہوں ڈبل کام آ گیا. ایک تو نئی کلاسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں, اگر نہ کریں تو وہ بڑی تاخیر ہو رہی تھی, نقصان ہو رہا تھا. ایک تو اگلی کلاسز کے وہ آن لائن جو ہیں اسباق پڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر اپنے اپنے گروپ میں اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کا ہمارے پاس فیصلہ پہنچتا ہے کہ امتحانات کب سے شروع ہیں, ہم فی الفور جو ہیں آپ کو آن لائن تیاری کا سلسلہ بھی اس گروپ میں فوری طور پہ شروع کروا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک آدمی خود جو ہے وہ تیاری کرتا ہے, ایک استاذ کی نگرانی میں کرتا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ جو طلبہ شریک ہو رہے ہیں وہ بڑی سنجیدگی سے لیں, گھر والوں کو بھی اس میں کہیں. جن کے پاس موبائل کی سہولت نہیں ہے وہ اپنے والد کا موبائل اتنے ٹائم کے لیے لے لیں, اپنے گھر کے دیگر افراد میں سے کسی کا موبائل لے لیں, نیٹ پیکج لے لیں. یعنی جتنے ذرائع ہیں ان کو آپ اختیار کریں. باقی بھی تو دنیا کے کاموں میں اتنا کچھ ہم لگاتے ہیں تو قرآن و سنت کی تعلیم پر لگانا تو ویسے ہی بہت بڑا ثواب ہے. تو لہٰذا جو دینی مدارس کے امتحانات کا فیصلہ ہے اگرچہ اس کا طریقہ کار ابھی تک واضح نہیں ہے, وہ بعد میں بتایا جائے گا کہ کیسے امتحان ہوتا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, کتنے ایام چاہیے ہوں, وہ بعد کی باتیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ بات ہم تک پہنچی ہے جو ہم آپ کو آج آن لائن بتا رہے ہیں کہ دینی مدارس کے طلبہ کا امتحان ہوگا. ویسے پاکستان میں یونیورسٹیز کے اندر بھی امتحانات ہوں گے. اسی طرح ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان کی ڈگری چونکہ MA کے اکول ہے, اس بنیاد پر جو ہے وہ دینی مدارس کی جو کلاسز ہیں, درجات ہیں, ان کا بھی امتحان ہوگا. تو لہٰذا سارے جو ہے اس میں شامل رہیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو کلاس ٹائم آپ کو دیا جائے گا اس میں کوئی کوتاہی غفلت نہ برتیں. اور جو جان بوجھ کر اس میں شامل نہیں ہوں گے, پہلے بھی جو ہے مختلف پوسٹ کے ذریعے ان کو مطلع کیا جا چکا ہے, ان کا یوں سمجھے کہ وہ جامعہ اسلام آباد سے داخلہ کینسل ہو جائے گا. لہٰذا اپنا داخلے کی تجدید کے لیے یا داخلے کو ثابت رکھنے کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ وہ آن لائن کلاسز کے سسٹم کے اندر موجود رہیں اور جامعہ اسلام آباد کی وقتاً فوقتاً دی جانے والی ہدایات جو ہیں ان پہ پورا عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب صرف حصول برکت کے لیے ہم بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک کی عبارت ترجمہ اور چند کلمات میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پہ پیش کروں گا. ویسے تو باضابطہ طور پر جو دورہ حدیث شریف کی کلاس ہے, میں دوران سبق جو ہے دوبارہ اس حدیث پاک پہ تفصیلی جو فنی بحث کی جاتی ہے وہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا. اور پھر حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو تفصیلی حالات ہیں, ان کی ملت اسلامیہ پر جو بہت بڑے احسانات اور خدمات ہیں ان کا تذکرہ بھی ضرور کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ جو ہے صحیح بخاری شریف کی جو امتیازی خصوصیات ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. پھر بخاری شریف پڑھتے وقت جن امور کو دیکھنا سمجھنا ضروری ہوتا ہے وہ ایک کلاس کے ماحول میں انشاءاللہ تعالی میں جو ہے وہ صرف دورہ حدیث شریف کے طلباء کے لیے خصوصی طور پر وہ ذکر کروں گا. آج چونکہ آغاز ہے اسباق کا تو اس میں میرے ساتھ جو ہے وہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ وہ صرف دورہ حدیث شریف کے طلباء شامل ہیں, بلکہ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کلاسز کے طلباء, بلکہ ساری ہی تخصص فی الفقہ سمیت کے طلباء جو ہیں اس میں شامل ہیں. اور پھر وہ اساتذہ کرام بھی اس میں شامل ہیں. یہ ایک لحاظ سے دعائیہ تقریب تھی تو اس وجہ سے جو ہے ہم اس کو مختصر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آئندہ کا جو شیڈول ہے لایا عمل ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے جس میں بہت سارے سینکڑوں طلباء چند گھنٹوں میں رات شامل ہو گئے. مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ اتنی تعداد میں جامعہ اسلام آباد کے اساتذہ کا, طلباء کا اور فضلاء کا شامل ہونا اور اس دلچسپی کا اظہار کرنا کہ جدید ذرائع تعلیم و تدریس جو ہیں ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. مجھے حوصلہ بنا ہے, میں تو سمجھتا ہوں, اور یہ آئندہ کے لیے توقع اور امید بھی رکھوں گا
کہ جامعہ کے وابستگان جو ہیں وہ جدید ذرائع تعلیم و تدریس سے ضرور استفادہ کریں۔ یہ مواصلاتی نظام اگرچہ یہ زیادہ کامل یا مفید اسے نہیں کہا جا سکتا، لیکن نہ ہونے سے کچھ ہونا جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں بہتر ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جامعہ اسلام آباد کے جملہ جو متعلقین ہیں ان کو بھی اس کی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، اور آج سے جو آن لائن کلاسز کا اجرا کیا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ اور اس موقع پر میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ جامعہ اسلام آباد کا جو نیٹ ورک ہے اس میں 20 برانچز اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے تعلیم قرآن و سنت دے رہی ہیں، جن میں کچھ برانچز جو ہے وہ درس نظامی کی بھی برانچز ہیں۔ تو آج الحمدللہ وہ بھی اپنی جگہ پر آن لائن سسٹم کا اجرا کر رہی ہیں، اور آن لائن کلاسز کے آغاز میں مختلف برانچز کے ناظمین اساتذہ اکرام سے گزشتہ رات بھی میری بات ہوئی ہے، تو وہ اپنی اپنی جگہ پر جو ہے میں نے انہیں کہا ہے تو وہ الحمدللہ تیار ہیں، اور وہ بھی آن لائن کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جامعہ اسلام آباد کا جو نیٹ ورک ہے یہ مزید جو جدید تقاضے ہیں عصر حاضر کے، ان تقاضوں کو مد نظر رکھے، تاکہ جو مشکل حالات ہیں ان مشکل حالات میں اب دین اسلام کا کام کرنا اور بھی ہمت کے ساتھ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہو چکا ہے۔ ویسے بھی جو ہے وہ آج کے جدید ذرائع مواصلات جو ہیں ان کے پیش نظر پوری دنیا سمٹ کر ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو اب جو ہے ہمیں وقتاً فوقتاً بھی ضرورت ہوگی کہ ہم آن لائن جو ہے وہ آن لائن فتوے کا اجرا کریں، آن لائن جو ہے ہم جو ہے تجوید قرات جو ہے تجوید و قرات کے کورس ہیں، دیگر مختلف کورس ہیں، شعبہ درس نظامی جو ایوننگ کلاسز ہے ان کا بھی آن لائن آغاز کریں۔ جو ہمارے پہلے مختلف شعبہ جات چل رہے ہیں ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی جامعہ اسلام آباد کے بڑھتے ہوئے ماحول میں مختلف قسم کے آن لائن کا آغاز کریں گے۔